بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں، آج کا ہمارا بی لفٹ ہے 27واں، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے۔ اور آج کا ہمارا جو ہے وہ حاصل تعلم ہے کم از کم 150 الفاظ پر مشتمل روداد لکھ سکے۔ ٹھیک ہے، روداد کسے کہتے ہیں یہ دیکھنا ہے ہم نے، اور اس کے بعد 150 الفاظ بھی ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ روداد نویسی کسے کہتے ہیں؟ آنکھوں دیکھا حال بیان کرنے کا فن۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو چیز آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھی ہے، کوئی بھی مثال کے طور پہ آپ میچ دیکھنے کے لیے گئے، یا آپ اسکول میں آئے ہیں تو اسکول میں آتے ہوئے کوئی ایسا ٹریفک حادثہ آپ نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی اور چیز، ٹھیک ہے، جو چیز آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اس کو روداد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز۔ تو روداد کیا ہے؟ روداد کا مطلب ہے کارروائی۔ انگریزی میں اسے رپورٹنگ بھی کہا جاتا ہے، یا کسی بھی واقعے، سفر یا منظر کو بالکل سچا اور آنکھوں دیکھا حال ہوتا ہے۔ اس کے اندر جھوٹ نہیں ہوتا۔ جو چیز آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھی ہے، وہ کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے، یا سفر کے اندر کوئی ایسا منظر آپ کو جو ہے وہ اچھا لگا، آپ نے دیکھا ہے، اس کو آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے بالکل اسی طریقے سے۔ ہم کس چیز کی روداد لکھتے ہیں؟ یہ دیکھیں، کس کس چیز کی ہم لکھ سکتے ہیں روداد؟ ہم سفر کی لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی جگہ سفر کیا، آپ ناران گئے، کاغان گئے، مری گئے، اسلام آباد، یا پھر لاہور کے کسی وہ مقام پہ، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی بھی چیز وہ دیکھی ہے، تو آپ اپنا سفر کا جو بھی آپ نے جو ہے وہ چیز دیکھی ہے، آپ نے آبزرو کیا، اس کو آپ لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ کوئی بھی تقریب آپ کے اسکول میں 14 اگست کے حوالے سے ہے، یا علامہ اقبال جو ہے اس کی جو ہے وہ اقبال ڈے کے حوالے سے، یا کوئی اور جو ہے تقریب آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ رسالت پہ کوئی آپ نے پروگرام کروایا، تو اس کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اس تقریب کے بارے میں آپ روداد لکھ سکتے ہیں۔ یا کوئی ایسا منظر، ٹھیک ہے، کوئی پہاڑ آپ نے دیکھے، یا کوئی جنگلات آپ نے دیکھے، ٹھیک ہے، اس کو آپ بیان کر سکتے ہیں۔ یا پھر آپ نے کوئی حادثہ دیکھا، اپنی آنکھوں دیکھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ آئے اور آپ نے آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی ایک ایسا حادثہ، ایکسیڈنٹ، یا کوئی بائک وغیرہ جو ہے وہ نیچے گری ہے، یا پھر جو ہے کوئی زخمی ہوا ہے، آپ اس کو اس کے متعلق روداد لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ دو چیزیں، روداد اور کہانی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ روداد جو ہوتی ہے یہ سچی ہوتی ہے، حقیقت میں مبنی ہوتی ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد جو کہانی ہوتی ہے وہ خیالی ہوتی ہے، تصوراتی، اس کے اندر جھوٹ کا پہلو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور روداد کے اندر مکمل مشاہدے پر مبنی ہوتی ہے۔ روداد جو ہے وہ آپ نے مکمل دیکھا ہے اس کو شروع سے اینڈ تک، اور جو ہے کہانی وہ خود بنائی جاتی ہے، خود بناتے، ٹھیک ہے۔ اور روداد کے اندر معلومات اور ریکارڈ کے لیے ہوتی ہے روداد، اور کہانی جو ہے وہ محض تفریح کے لیے ہوتی۔ یہ آپ نے فرق جاننا ہے، روداد کے اندر جو ہے وہ جھوٹ نہیں ہوتا، کہانی کے اندر جھوٹ ہو سکتا ہے۔ روداد مشاہدے پہ مبنی ہوتی ہے، جو آپ نے دیکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کہانی خود بنائی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیں، سامنے واگا بارڈر کا دورہ آپ نے کیا، اس میں سامنے تصاویر آپ کو نظر آ رہی ہے، پرجوش ہجوم، ٹھیک ہے، قومی پرچم کی پریڈ، فضا میں گونجتے نعرے، ان تمام مناظر کو ترتیب سے لکھنا روداد کہلاتا ہے۔ آپ نے واگا بارڈر گئے، آپ نے دیکھا، آپ نے سارا جو ہے وہ چیز، اس کے بعد پھر آپ نے اس کو ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ یا پھر آپ نے کوئی پہاڑی مقام کی سیر کی ہے، اس میں آپ نے خوبصورت وادیاں دیکھی ہے، ٹھنڈی ہوائیں، بادل، مقامی لوگوں کی ثقافت، کیا وہ لوگ پسند کرتے ہیں، ان کا کھانا کیا ہے، یہ ساری چیزیں، قدرت کے ان مناظر کو آپ بیان کر سکتے ہیں۔ ایک اچھی روداد میں کیا شامل ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، یہ چیزیں، سب سے پہلے آپ کب، وقت، تاریخ، یعنی کہ کب اس جگہ پہ گئے، وقت اور تاریخ آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے مقام، ٹھیک ہے، اس جگہ کا نام، اور وہاں کون کون لوگ شریک تھے، ٹھیک ہے، شرکا۔ اس کے بعد کیا اصل واقعہ یا کاروائی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے خود دیکھا ہے اس کو اچھے طریقے سے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ایک اچھی روداد میں۔ وقت لکھنا آپ نے، ٹھیک ہے،
اور صبح کا وقت تھا، دوپہر کا یا شام کا، تاریخ کون سی تھی، ٹھیک ہے، مقام جگہ کا نام کیا تھا، پھر اس کے بعد لوگ کتنے تھے، شرکاء ان کے نام بھی لکھ سکتے ہیں جو اس کے بعد پھر آپ نے اصل واقعہ وہ آپ نے اس کے اندر لکھنا ہوتا ہے۔ اب آپ نے اس طرح یہ سامنے ٹیبل ہے آپ کے سامنے 150 الفاظ میں ہم نے رودات کس طرح ہم لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو نیچے ہے آغاز جب ہم کریں گے دن وقت اور سفر کی شروعات، اس کے لیے آپ نے الفاظ جو ہے وہ لے کے آئیں 20%، ٹھیک ہے، یعنی کہ 30۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے تفصیل، اصل منظر، کاروائی اور آپ کا مشاہدہ۔ یہ آپ کا تھوڑا لینتھی ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے بالتفصیل اس کو بیان کرنا، اور اس کے بعد اختتام، واپسی آپ کے احساسات۔ یہ اس طرح آپ کا 150 الفاظ کا ہدف پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ رودات لکھنے کے اہم اصول: سادہ لکھنا ہے، اپنے معیاری اردو لکھنی ہے، مشکل الفاظ کا استعمال نہیں کرنا۔ اس کے بعد ماضی کا صیغہ آپ نے استعمال کرنا، تھا، تھی، تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ واقعہ ہو چکا ہے جو آپ نے دیکھا ہے۔ اور تسلسل، تیسرے نمبر پہ جب آپ نے لکھنا اس کے اندر ربط کو آپ نے برقرار رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ رودات نویسی کا مکمل سفر، غور سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے، تفصیل اور واقعے کا مشاہدہ کرنا ہے، پھر اہم نکات اپنے ذہن کے اندر لے کے آئیں، تیسرے نمبر پہ آپ نے اس کو لکھنا شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ تدریسی جانچ ہے، کلاس کے اندر ٹیچر کروائے کہ اپنی زندگی کے سب سے پسندیدہ تقریب کی تفصیلات کی رودات لکھیں، بچے لکھیں گے اس کو اچھے طریقے سے، اور تحریر میں املا کی اغلاط کا خیال کرنا ہے اپنے۔ تدریسی جانچ کلاس میں ٹائم ہے تو یہ کر لیں، نکھار کے لیے بچوں کو گھر کا کام دے دیں۔ اسی طرح آج کا ہمارا رودات والا لیکچر ختم ہوا، اپنا خیال رکھیں، السلام علیکم۔